بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر زاہد آپ کی خدمت میں حاضر نئی دوا کے ساتھ۔ آج میں جس دوا کا ذکر کروں گا یہ ایک سنگل ریمیڈی ہے، شفائی احمد۔ ایسے امراض جو اعصابی کمزوری اور گلینڈز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ دوا 40 سال سے کم عمر اور بچوں میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس دوا کا عمل دخل گلینڈز کے اوپر ہوتا ہے، یعنی پرانے اور نئے گلینڈز جتنے بھی سخت گلینڈز ہو جاتے ہیں اس میں اس دوا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ بچوں میں بار بار ٹونسلز کا پیدا ہونا، گردن اور کسی بھی دوسری جگہ پہ گلٹیاں بننا، سخت یا نرم دونوں قسم کی گلٹیوں میں یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ غدود کی بیماریوں میں ٹونسلز کے بار بار اور پرانے یا سخت قسم کے گلینڈ پر اس دوا کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس دوا کو سنگل ریمیڈی کے طور پر بھی استعمال کریں تو پیشنٹ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایسی دوا کا عمل جو ویسے تو ہومیوپیتھک میں سنگل ریمیڈی ہی ہوتی ہے، کسی بھی دوا کو سلیکٹ کر کے بیماری کے سمٹم لے کے سلیکٹ کر کے اس میں سنگل ریمیڈی دی جاتی ہے تاکہ کم سے کم دوا میں زیادہ سے زیادہ شفا حاصل ہو۔ اب اس دوا کے عمل دخل میں زیادہ تر انسان کے دماغی طور پہ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سود مند ہوتے ہیں۔ دماغی سمٹم اگر لیے جائیں تو بچوں میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے، بچوں اور 40 سال کے کم عمر لوگوں۔ بچوں اور بوڑھوں میں یادداشت کی کمی، سستی، اور ایسے بچے جو بولنا دیر سے سیکھتے ہیں، ایسے بچے جن کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ایسے بچے یا ایسے عمر کے بچے جو اس دوا کو سے زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جن میں ذہنی پسماندگی اور باتیں نہ کرنے والے بچے جو جلدی بولنے سے قاصر ہوتے ہیں، ان بچوں میں اس دوا کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آرٹریوسکلوروسس جیسے وریدوں کا سکڑنا، جسم میں سختی ہونا، وریدوں کا سکڑنا، اس میں سکڑاؤ پیدا ہو جانا، اس پہ بھی اس دوا کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس دوا کو ہم ان امراض میں استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ دماغی علامات بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں۔ اب اس طرح سے اگر کوئی بچہ یا بوڑھا جس کی یادداشت میں کمزوری آنا شروع ہو جائے، یادداشت میں کمی آنا شروع ہو جائے، اس میں اس دوا کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور اس دوا کا استعمال بڑی آسانی سے پیشنٹ کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ خوف اور شرمیلا پن بھی اس دوا کا ایک خاص عمل دخل ہوتا ہے۔ خوف، کچھ بچوں میں اس طرح کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کچھ بچے جیسے ایگزام میں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایگزام جانے سے پہلے ہی اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ میں نے پیپر کیسے کرنا ہے، میں نے ایگزام کیسے دینا ہے، میں اس میں لکھ سکوں گا نہیں لکھ سکوں گا۔ ایسے پیشنٹ کے لیے یہ دوا مفید۔ اور ایسے بچے جن میں بات کرنے میں بہت جھجک ہو اور لوگوں میں بیٹھنے میں اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں میں بیٹھنے میں اس کو جھجک محسوس ہو، ایسے بچوں میں یہ دوا بہت عمل دخل ہے۔ اب اس دوا کا عمل اگر ہم ذہنی اور جسمانی طور پہ سمٹمز لے کے اس دوا کا اگر استعمال کریں تو یہ 100% شورٹی کے ساتھ اس پیشنٹ کو شفا یاب کر دیتا ہے، ان علامات سے اس کا چھٹکارا حاصل۔ اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان بچوں میں یہ دوائیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں جن میں گلینڈز کی ایکٹیویٹیز کا پرابلم ہوتا ہے یا گلینڈ کی سختی کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ٹونسل اور ایکسیٹرا دوسرے گلینڈز ہوتے ہیں، یا وہ بچے یا وہ بوڑھے جن میں یادداشت میں کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے، ان میں یہ دوا بہت زیادہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس دوا کا نام برائٹا میور ہے، اس کو
اپنے ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے ساتھ استعمال کریں۔ ان علامات میں اگر ہو تو کوئی بھی آدمی اس کو بلا جھجک اس دوا کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ان دوا کو استعمال کریں۔ نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔